بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کے بندو، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اپنے مالک کے حضور پیش ہونا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی، یہ چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لوگوں، مالک نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم یہاں اپنی دنیا کے معاملات کو سدھار لیں، اپنی زندگی کو بنا لیں، مال اور دولت جمع کر لیں۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ یہاں ہمارا اچھا کاروبار ہو جائے، اچھا بینک بیلنس ہو جائے، اچھی ڈگریاں مل جائیں۔ ہمارے رب نے ہمیں تو اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں۔ لوگوں، آج دنیا کی اکثریت اسی چکر میں پڑی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی دنیا سنور جائے، اس کی دنیا آباد ہو جائے، لیکن جو لوگ اس دنیا کے چکر میں پڑے ہیں، جان جائیے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ مختصر زندگی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمارے نفس کو قبض کر لے گا، اور پھر یہ دنیا میں جتنا مال اور دولت جمع کیا ہے یہ سب یہیں رہ جانا ہے، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ پھر اللہ کے بندو، جب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، جب ہمارے کیے ہوئے اعمال ہمارے سامنے لائے جائیں گے، اور اس وقت پھر ہمارے اعمال میں کچھ نہ ہوگا، پھر اس وقت افسوس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ بچے گا۔ پھر اس وقت بندہ اپنے رب کے حضور یہ بات کرے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، لیکن پھر اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، یہ زندگی ہے، مالک نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، ہم اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں۔ آپ کے سامنے جو آیا مبارکہ تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار، پر جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی یہ تو اللہ کے بندو دھوکے کا سامان ہے۔ لوگوں، آج ہر بندہ اس چکر میں لگا ہے کہ اس کی زندگی بن جائے، اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، وہ اپنے رب سے غافل ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندو، جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں، سب کے سب مل کر اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ حقیقی کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ لوگوں، اس کے لیے ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے
کہ جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہے اس کلمے کو ہم سمجھ کر پڑھ لیں، اس کلمے کو ہم سمجھ لیں، اس کلمے کو ہم مان لیں۔ بظاہر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، لہذا جنت میں تو ہم ضرور جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ بات حقیقت ہے، لیکن اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے جب اس کلمے کا اقرار کر لیا تو اب ہمارے لیے سارے راستے آسان ہو گئے، اب ہم دنیا میں چوری چکاری کریں، لوگوں کو دھوکہ دے کر سامان بیچیں، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہ مسلمان ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ یہ فراڈ کرتا رہے، اب دنیا کو دھوکہ دیتا رہے، اب یہ مسلمان ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاوٹ والی چیزیں بیچتا رہے، اب یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، یہ مسلمان ہو گیا ہے، اب یہ جھوٹ بھی بولے، یہ سود کا کاروبار بھی کرے اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اب یہ رشوت کا کاروبار بھی کرے، رشوت بھی لوگوں سے لیتا رہے اس لیے کہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اس کو اس بات کا خوف نہیں رہا کہ اب یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اس کلمہ کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ آج ساری دنیا یہ بات کرتی ہے کہ یہ غیر مسلم قومیں ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، ایمانداری میں ان کا کوئی ثانی نہیں، یہ لوگ ملاوٹ کر کے چیز نہیں بیچا کرتے، یہ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور خود مسلمان ہو کر آج کا یہ مسلمان اللہ کا باغی اور تاغی ہو گیا ہے۔ یہ مسلمان آج جہاں دنیا کے معاملات میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اس نے اپنی دنیا کمانے کے لیے، اپنی دنیا کا مال بنانے کے لیے، اپنی دولت جمع کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام شروع کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ سے یہ غداری بھی کی ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اس بات کو سمجھا نہیں، اس کے معنی اس نے سمجھے نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب اور اس کے معنی تو یہ تھے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریادوں کا سننے والا نہیں، ہر جگہ حاضر اور ناظر اللہ کے سوا کوئی نہیں، بندہ پرور اللہ کے سوا کوئی نہیں، عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے بندو، آپ غور کیجئے، یہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا آج اس کے معاملات یہ ہیں کہ یہ قبروں کی پوجا پاٹ کیا کرتا ہے، تعویذ اور گنڈوں پہ یہ عقیدہ رکھا کرتا ہے، نظر سے یہ ڈرا کرتا ہے، جادو اور منتر پر یہ عقیدہ رکھا کرتا ہے، گائے کے زینگ اور گھوڑے کے ڈال پر یہ عقیدہ رکھا کرتا ہے، تازی اور دلدل کی پوجا یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، آج اس مسلمان کا حال یہ ہے کہ یہ گاڑی کے نیچے گندا جوتا لٹکاتا ہے، اس کا ایمان گندے جوتے پر ہو گیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ گندا جوتا میری گاڑی کو نظر سے بچائے گا۔ آج اس نے اپنے گلے میں، اپنے بازو پر، اپنے ران میں تعویذ لٹکایا ہے، یہ عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اس تعویذ سے میری بیماری دور ہو جائے گی، اس تعویذ سے میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ لوگوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ تھا کہ تم اپنا مربی ایک اللہ کو مان لو، نفع نقصان کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ تعویذ اور گنڈے یہ تو دھاگے ہیں، یہ آپ نے خود بنائے ہیں، جس میں آپ نے اس کو خود کالا کلر کیا ہے، کالا رنگ کر کے اس کو آپ گٹھانے لگاتے ہیں، اس پر آپ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ مخلوق ہے۔ ہم ایک طرف تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین آ جائے، دوسری طرف یہ مخلوقات پر اس کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ گھوڑے کے نال پہ عقیدہ رکھا کرتا ہے، گاڑی کے پائیدان پر گھوڑے کا نال لگاتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے پیسنجر زیادہ آئے گا۔ اللہ کے بندو، آج یہ اپنے بچے کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگاتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے یہ کالا ٹیکا جو کاجل سے لگایا ہے اس سے اس کا بچہ بیمار نہیں ہوگا، اس کو نظر نہیں لگے گی، اس کا ایمان اللہ سے ختم ہو گیا۔ اللہ پر ایمان ہوتا تو کبھی یہ ان چیزوں پر عقیدہ نہ رکھتا۔ اللہ کے بندو غور تو کرو،
اگر ایسے عقائد میں، ایسے عقائد کے ہوتے ہوئے اگر موت آ گئی تو یاد رکھو کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ یہ عقائد، یہ شرک کے عقائد ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تم نے مخلوقات کو شریک ٹھہرایا ہے۔ کہیں کالے دھاگے کو، کہیں کڑے کو شریک ٹھہرایا، کہیں چھلے کو شریک ٹھہرایا، کہیں منکوں کو شریک ٹھہرایا، کہیں گھوڑے کے نال کو شریک ٹھہرایا، کہیں گائے کے سینگ کو شریک ٹھہرایا، کہیں اپنے گھر پر کالی ہانڈی لگا کر اس پر عقیدہ رکھا کہ یہ کالی ہانڈی میرے گھر کو نظر سے بچائے گی، یہ کالی ہانڈی پر عقیدہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سارے عقیدے، یہ شرکی عقائد ہیں۔ اللہ کے بندو، ان عقائد سے باز آ جاؤ، اپنے عقیدے کو درست کر لو، ایک اللہ کو اپنا رب مان لو، وہی داتا ہے، نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا وہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کسی اور کے پاس اختیار نہیں، کوئی اور اختیار نہیں رکھتا کہ کسی کو نفع پہنچائے یا نقصان پہنچائے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ عقیدہ ہوگا تو آپ جنت میں جائیں گے، ورنہ مالک فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ لوگوں اپنے عقائد کو درست کر لو، اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر لو۔ اگر شرک کی حالت میں موت آ گئی تو قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کے بندو، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ مسلمان ہوتے ہوئے یہ جھوٹ کے کاروبار چھوڑ دو، مسلمان ہوتے ہوئے ملاوٹ کا دھندا چھوڑ دو، مسلمان ہوتے ہوئے یہ لوٹ مار چوری چکاریاں چھوڑ دو، مسلمان ہوتے ہوئے سود کا کاروبار چھوڑ دو، مسلمان ہوتے ہوئے رشوت لینا چھوڑ دو، مسلمان ہوتے ہوئے ملاوٹ کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے بندوں، اگر چاہتے ہو، وگرنہ تمہاری حالت پچھلی قوموں کی طرح ہو گئی تھی۔ مالک فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، ان سے کہو ذرا زمین میں چلو پھرو، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتی تھی۔ اگر تم نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے احکامات کو نہ مانا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو تمہارا بھی حال ویسا ہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کا ہوا۔ مالک کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، جیسے ان کو برباد کیا ویسے تمہیں بھی وہ برباد کر دے گا۔ اللہ کے بندو، یہ دعوت ہے، یہ مختصر سا پیغام ہے جو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ آپ سے نہ نوٹ چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، نہ آپ سے کسی اور چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کی خیر خواہی کے لیے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کے سب اور ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا لٹریچر ہے، بلا قیمت تقسیم کرتے ہیں۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ بوش والی گلی میں فرنٹیئر موڑ پر مرکز المسلمین ہے، وہاں درس قرآن کا پروگرام ہوگا۔ آئیے، اپنی اصلاح کیجئے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔